پلیز آگے آگے تشریف لیں تاکہ بات کا برائے بڑا مہربانی آگے آگے ہر محفل میں بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے فرنٹ سیٹ ملے، مجھے اگلی سیٹوں پہ بٹھایا جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے۔ ہر پروگرام، دنیا کے پروگراموں میں ولیمہ ہو تو جو آگے صوفے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ اللہ کرے وہاں مجھے جگہ مل جائے۔ امبیسڈر آ رہا ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر اگلی سیٹوں میں کوئی سیٹ مل گئی تو باقی لوگ سمجھیں گے اس کا کوئی خاص تعلق ہے امبیسڈر کے ساتھ۔ اگر میں بات پہنچا چکا ہوں تو اس بات کو یہیں پہ ختم کروں کہ اس سے بڑی کون سی محفل ہو سکتی ہے جہاں میزبان بطول ہو۔ برائے عظمت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ جب عزادار گھر سے نکلتا ہے قدم قدم پہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر وضو کر کے نکلتا ہے تو اس سے زیادہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر وضو کر کے پاکیزہ لباس پہن کے نکلتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہ عظیم عبادت ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر آن لائن اس مشن کے لیے کچھ دے کر نکلتا ہے، جنہوں نے دیا وہ تو بولو نا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کتنوں نے دیا۔ اگر مشن کے لیے کچھ دے کر نکلتا ہے تو اس کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں۔ صف ماتم پہ اگر آ کر حدیث کسا کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے درجات اور بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کسا کے بعد جب حی علی خیر العمل کی آواز آئے کہ یہ وہ آواز ہے جو غدیر پہ گونجی تھی، حی علی خیر العمل کی آواز سن کے اگر باہر نہیں جاتا مصلی پہ آتا ہے تو اس کے اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نماز ادا کر کے پھر کہے السلام علیکہ علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، تو حسین کہتے ہیں واقعی تو نے حسینیت کو سمجھ لیا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي صلوات۔
3 دوستوں نے صرف آہستہ پڑھی ہے، صلوات ان کو ساتھ میں لائیں. قابل سعادت احترام سادات عظام، بزرگان ملت، برادران ایمانی و اہل المسرات، عشرہ محرم آیا اور جا رہا ہے. بڑی سپیڈ سے دن گزر رہے ہیں. کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ کی حاضری ہو. اس لیے یقین کیجئے کہ یہ صف ماتم شیعوں کی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. یہ شیعوں کا اہتمام نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے. ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اس لیے کہ محسن انسانیت ہے حسین. محسن انسانیت ہے حسین. یہ نہیں لفظ استعمال ہوا کہ محسن شیعہ ہے حسین، یہ نہیں کہا کہ محسن سنی ہے حسین. محسن انسانیت یعنی 6 فٹ ڈھانچے کے اندر اگر 1% بھی انسانیت ہے تو حسین اس کے محسن ہے. انشاءاللہ پرسوں سے میں نے حسینیت کو شروع کرنا ہے. 2 دن مزید جو ہیں وہ ہم اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور حسینیت بھی اس موضوع کے ساتھ مربوط رہ کر پتہ چلے گا کہ قرآن اور وارثان قرآن کا مقام کیا ہے. دوستو، ارشاد رب العزت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ترجمہ پہلے حدیث کا شروع کریں یا آیت کا شروع کریں؟ اس لیے کہ جب میں آپ کی محبتوں کے سائے میں شروع کرتا ہوں تو آیت رہ جاتی ہے، حدیث آگے نکل جاتی ہے. تو چلو زیادہ آج وضاحت نہیں کریں گے. ثقلین آج ہم نے بتانا ہے، انی بتا چکے ہیں، تارکن کل بتایا ہے. انی، انا اور انا کے بعد چھوٹی یہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں یائے متکلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی بے شک میں تارکون چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان، یعنی تمہیں بے مہارے اونٹ کی طرح نہیں چھوڑے جا رہا، تمہیں میں لاوارث نہیں چھوڑے جا رہا، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، تمہاری ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوں. تو جس کو خود مقرر کر کے جائیں گے وہی حضور کا نائب ہوگا. تو دوستو، جب کہا انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان، اس میں ایک جملہ کہہ کے میں ثقلین پہ آنا چاہتا ہوں دوستو، کہ جاتی مرتبہ کہا کہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. جو وہاں موجود تھے، جو وہاں دین تھا معاشر تک، رانا صاحب دین تھا معاشر تک، فرماتے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. 2 چیزیں اگر ان کا دامن ہاتھ میں رہا میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں یا رسول اللہ، ان کے بعد بھی تو دین کی ضرورت ہے قیامت تک. تو فرمایا کہ یاد رکھو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں قرآن اور وارثان قرآن
چھوڑے جا رہا ہوں. معاشر تک اگر قرآن رہے گا, وارثان قرآن میں ایک محمد رہے گا. معلوم ہوا کہ اس وقت اگر ہمارے پاس قرآن ہے تو وارثان قرآن میں سے آخری محمد باقی ہے. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, صلوات پر محمد و آل محمد. آج میری کوشش ہے ثقلین واضح کروں. ہر پڑھنے والے کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. میں لفظی ترجمہ نہیں کرتا, حرفی ترجمہ کرتا ہوں. یعنی ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف کے اوپر رک رک کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں. انی تارکن واضح ہو چکا, فیکم واضح ہو چکا. ثقلین عربی زبان میں ثقل واحد ہے. ہر زبان میں واحد کے بعد جمع ہوتا ہے. عربی زبان ایسی زبان ہے کہ واحد کے بعد جمع نہیں ہوتا, تثنیہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہو تو واحد, دو ہوں تو تثنیہ, دو سے زیادہ ہوں تو جمع. اچھا, تثنیہ بتاتا ہے کہ یہ دو پہ صدق کرتا ہے. ثقل ایک وزنی چیز. ڈاکٹر کہتے ہیں نا ثقیل غذا نہیں کھانی, تیرے معدے میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ثقیل غذا یعنی وزنی غذا. پائے نہیں کھانے, ابلے ہوئے سفید چاول اور دال مسور کی کھانی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو ثقل کا معنی ہے وزنی چیز. ثقلین دو وزنی چیزیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے. دو وزنی, دو ہم وزن, دو ہم وزن. جس طرح حسنین, حسنین یعنی دونوں کا وزن برابر ہے, دونوں کا باپ ایک ہے, دونوں کی ماں ایک ہے, دونوں کی سرداری جنت میں ایک ہے. یعنی تثنیہ کا صیغہ حسنین شریفین. رک کے ایک جملہ کہہ کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں. ذہن میں کچھ لے کر آتا ہوں, آپ کی محبتیں مجھے اور کسی طرف لے جاتی ہیں. چلو ایک جملہ کہہ ہی جاتا ہوں دوستو. حسنین شریفین دونوں ہم وزن. مطلب کیا؟ دونوں کا کردار ایک جیسا, دونوں کی سیرت ایک جیسی, دونوں کا نور ایک جیسا, دونوں کی نسل ایک جیسی, دونوں کی اصل ایک جیسی, دونوں کی اصل ایک جیسی, دونوں کا مزاج ایک جیسا, دونوں کی حیثیت ایک جیسی, دونوں کی شخصیت ایک جیسی, دونوں کی نیت ایک جیسی. اچھا کہتے ہیں جی اگر ایسے بات ہے تو مولا حسن نے, بہت قیمتی بات کرنا چاہ رہا ہوں, مولا حسن نے سلو کیوں کر لی تھی؟ امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ چاہتا تھا 5 محرم 6 محرم کے بعد یہ موضوعات میں شروع کرتا. چونکہ ثقلین آ گیا ہے تو سن لیجئے دوستو. کہتے ہیں جی مولا حسن علیہ السلام نے سلو کیوں کی, امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی؟ اس کیوں کا جواب میں ایک سطر میں دینا چاہ رہا ہوں دوستو. مولا حسن علیہ السلام نے سلو نہیں کی, مولا حسن علیہ السلام سے سلو کی گئی. مولا حسن علیہ السلام سے سلو کی گئی ہے. مجھ سے پوچھو دلیل. دلیل یہ ہے کہ اگر خالی کاغذ ادھر سے جاتا, شرائط اگر وہ لکھتا,
میرے ساتھ رہے نا. شرائط اگر وہ لکھتا تو مولا حسن نے سلو کی. اگر ادھر سے خالی کاغذ آیا ہے شرائط مولا حسن نے لکھی ہے تو اس نے سلو کی. پھر شرائط کے اوپر وہ پابند نہیں رہا تو سلو ختم. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں حسین نے جنگ نہیں کی, حسین سے جنگ کی گئی. حسین سے جنگ کی گئی. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں دوستو, یاد رکھیے کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے, اصل نسل ایک جیسی ہے, حیثیت ایک جیسی ہے. اچھا اگر مولا حسن کربلا میں ہوتے, یہ جو کہا جاتا ہے شہزادہ امن, خبردار اس کا مطلب ہے کہ حسین شہزادہ امن نہیں ہے, حسین شہزادہ جنگ ہے. دونوں شہزادہ امن ہیں. مولا حسن بھی شہزادہ امن, مولا حسین بھی شہزادہ امن. دوستو کربلا میں حسن ہوتے وہی کرتے جو حسین نے کیا تھا, حسین مدینے میں ہوتے وہی کرتے جو حسن نے کیا تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کیا جائے تو حسن. سکلین میں واپس آ جاؤں. حسینیت 7 محرم 6 محرم کے بعد شروع کریں گے. سکلین دو ہم وزن چیزیں. اچھا ایک اس کا اور بھی ترجمہ ہے. جس نے پرانے زمانے کا ترازو دیکھا ہوا ہے, 2 پلڑے, درمیان میں ایک ڈنڈی, اس کے سینٹر میں ایک سوئی جس کو نظر آ رہی ہے, جی جس کو نظر آ رہی ہے سوئی, ایک ڈنڈی کے درمیان ایک سوئی, سوئی کے اوپر ایک نقطہ, اس نقطے کو سکلین کہتے ہیں. عربی زبان میں اس نقطے کو سکلین کہتے ہیں. جب سوئی اس نقطے کے برابر آ جاتی ہے, جب سوئی اس نقطے کے برابر آ جاتی ہے, سب لوگ کہتے ہیں سکلین دونوں پلڑے برابر ہو گئے, دونوں پلڑے برابر ہو گئے. اچھا سکلین کی ایک سطر اور پڑھ کے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں دوستو. سکلین جس کو جنگ خندق یاد ہے, ضربتو علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. عبادت الثقلین افضل. اگر میں اس حدیث پہ روشنی ڈالنا شروع کروں تو 40 منٹ چاہیے. افضل من عبادت الثقلین, یہاں ثقلین سے مراد دونوں جہان, یہ جہان وہ جہان, دونوں جہان. علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت دونوں جہانوں سے برابر نہیں, افضل من عبادت الثقلین, دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے. اور میرے ساتھ چلنے کی کوشش کرو. دونوں جہانوں میں آدم کی عبادت موجود ہے, نوح کی عبادت موجود ہے, ابراہیم کی عبادت موجود ہے, اسماعیل کی عبادت موجود ہے, انبیاء کی عبادت موجود ہے, رسول کی عبادت موجود ہے, ملائکہ کی عبادت موجود ہے, ائمہ کی عبادت موجود ہے, اولیاء کی عبادت موجود ہے, آپ سب کی عبادت موجود ہے. ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں. ثقلین افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کی عبادت کے
برابر نہیں، افضل ہو. کتنی افضل وہ جانے، وہ جانے، وہ جانے، وہ جانے. خیر من الف شہر، خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ جانے. وہ جانے. کل انشاءاللہ ثقلین سے آگے چلیں گے. آج جو میں نے سامت قرآن سے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اگر سننا چاہتے ہو تو صلوات پڑھو، صلوات پڑھو. اچھا صلوات اس طرح پڑھا کریں کہ دائیں بائیں والے کو پتہ چلے میں نے بھی پڑھنی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. لقد لام عربی زبان میں 3 قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی قسم کا؟ میری ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، تب جا کے آپ کی محبتوں سے وہ بات بنتی ہے. ہاں، عربی زبان میں لام کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ایک ہے لام زبر الف لا، اسے لائے نافیہ کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. قرآن کی آیت ہے. اگلی بات پڑھنے سے تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی. اگر اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی. بس لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے بھی تو پڑھو نا، نشے کی حالت میں، نجاست کی حالت میں. یعنی لام زبر الف لا، لائے نافیہ، لام زیر لی، لام امر، لام زبر لا، لام تاکید. یہاں لام زبر لا استعمال ہوا ہے. میرے ساتھ رہیں گے، وقت بچے گا. یہاں لام زبر لا استعمال ہوا ہے یعنی لام تاکید. قد کا معنی بے شک، لام تاکید کا مطلب بے شک. ترجمہ شروع کر رہا ہوں. لقد، بے شک، بے شک. تحقیق، تحقیق. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر. کیا احسان فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. من انفسہم، جو انہی میں سے ہے. جس بات میں زور ہو نا، ضروری نہیں وہ زور سے کی جائے. ہاں، جو من انفسہم، جو انہی میں سے ہے. اچھا، تو یہ پیغمبر کرتے کیا ہے؟ یہ کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. پھر ترجمہ کر کے اس کے بعد میں اپنے سٹائل سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے. صرف 6 آدمی میرے ساتھ چل رہے ہیں. مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تو میں وضاحت کرنی شروع کر رہا ہوں. میں شروع کر رہا ہوں. جو میرے ساتھ چلے وہ تو چلتا ہے، جو نہیں چلتا انگلی پکڑ کے پہنچانے کا گور مجھے اللہ نے دیا ہے. جی ہاں،
जो नहीं ना पहुंच सके, अब मैं उनकी उंगली पकड़ के पहुंचाना चाह रहा हूं। आयत में ये नहीं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल इंसान, कि अल्लाह ने इंसानों पे एहसान फरमाया। आयत यूं नहीं, लक़द मन्नल्लाहु अलल काफिरीन, अलल मुशरिकीन, अलल नास, अलल मुस्लिमीन, अलल मुनाफिकीन। यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने काफिरों पे एहसान किया, मैंने फासिकीन पे एहसान किया, मैंने इंसानों पे एहसान किया, मैंने लोगों पे एहसान किया, मैंने मुसलमानों पे एहसान किया। किस पे एहसान किया? अलल मोमिनीन, मोमनों पे एहसान किया। क्या एहसान किया? कि उनमें रसूल मबूस किया मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से है। जो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे पहुंचाना चाह रहा हूं। यानी निगाह कुदरत में जहां मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, निगाह कुदरत में वो सारे के सारे मोमिन हैं। मोमिनीन पे एहसान किया कि उनमें रसूल भेजा। कैसा रसूल? मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से है। अरबी जबान में नफ्स का माना होता है जान। तू मेरी जान। अच्छा, शादीशुदा तो समझो ना जान का क्या मतलब होता है। हाँ, जिससे निकाह हो जाए, अगर उसको कह दिया जाए जान, तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? हाँ, यानी जिससे निकाह हो गया है शरअन, अगर वो जान नहीं तो फिर और क्या जान है जी? इसमें शर्माने की कौन सी बात है? दोस्तों, शर्माने की बात यह है कि जिससे निकाह ना हो उसे कहा जाए जानू जी। यह शर्माने की बात है। यह शर्माने की बात है कि जिससे निकाह नहीं हुआ उसको कहा जाए मेरी जान। यह शर्माने की बात है। अगर हुसैन के दीन पे अमल करते हुए जिससे निकाह हो गया है, तो वालिदैन के बाद या वो जान है या औलाद जान है। जी, सुन्नत पर मोहम्मद अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें रसूल मबूस किया जो उन्हीं में से है। मालूम हुआ जिस हवेली से रसूल निकलते हैं उस हवेली के अंदर जितने हैं निगाह कुदरत में वो मोमिन हैं। निगाह कुदरत में वो मोमिन हैं। उस हवेली से कभी हजरत हाशिम निकलते होंगे, कभी अब्दुल मुत्तलिब निकलते होंगे, कभी अबू तालिब निकलते होंगे, कभी हजरत हमजा निकलते होंगे, कभी जाफर तैयार निकलते होंगे। मालूम हुआ अबू तालिब फकत मोमिन नहीं, अमीर अल मोमिनीन का बाप है। अबू तालिब फकत साहिब ईमान नहीं बल्कि कुल्ले ईमान का बाप है। अबू तालिब फकत मोमिन नहीं बल्कि मुरब्बी हबीब किबरिया है। अबू तालिब फकत मोमिन नहीं बल्कि निकाह खाने हबीब खुदा है। हम पे एक इल्जाम लगाया जाता है, शिया अपनी मजालिस में शान रसालत बयान नहीं करते। मैं कहता हूं ये इल्जाम है, ये सच्ची बात नहीं है। तो जो हाथ है मेरी तरफ, इंतजामिया का काम है बाहर जाना, आपके लिए बिरयानी लेके आना। हाँ, अगर वो बाहर जाके बिरयानी नहीं लेकर आएंगे तो बाद में खाना क्या है? सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वजूहात हैं सबकी। इल्जाम क्या
کرتے ہیں, نبی نہیں کرتے, شان رسالت بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ہم اس مجلس کو مجلس ہی نہیں کہتے جس میں توحید و رسالت و نبوت بیان نہ کی جائے. واحد دنیا کی مجلس حسین ہے جس میں ذاکر آ کر سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے, پھر حضور پہ درود پڑھتا ہے, اس کے بعد علی کا قصیدہ پڑھتا ہے, اس کے بعد حسین کا مصحف پڑھتا ہے. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. باقی رہی بات کہ شیعہ شان رسالت بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میں کہتا ہوں وہ تو شیعہ ہی نہیں ہے جو کلمہ پڑھے اور حضور کی شان بیان نہ کرے. فرق صرف اتنا ہے, توجہ میرے ساتھ رہے, فرق بھی بتانا چاہتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے, جو سادے مسلمان ہیں وہ حضور کو تاریخی رسول مانتے ہیں, وہ حضور کو تاریخی رسول مانتے ہیں. جو کچھ تاریخ نے بتایا ہے تاریخ سے دیکھتے جاتے ہیں, شان رسالت بیان کرتے جاتے ہیں. تاریخ سے دیکھتے جاتے ہیں, شان رسالت بیان کرتے جاتے ہیں. مگر جو حسینی شیعہ ہیں یہ تاریخی رسول نہیں پڑھتے, یہ قرآنی رسول پڑھتے ہیں. یہ قرآنی رسول پڑھتے ہیں. کیوں؟ اگر تاریخ سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پڑھیں گے تو پھر تاریخ ترتیب ہوتی ہے راویوں کی روایات سے. سارے راوی جو ہیں معصوم نہیں ہوتے, جس کی شان پڑھنی ہے وہ تو معصوم عن الخطا ہے, وہ تو معصوم عن الخطا ہے. اسی لیے ہم حضور کو تاریخی رسول نہیں مانتے. اگر تاریخ سے پڑھیں گے جبریل جیسا سرجن بنانا پڑے گا. اگر تاریخ سے پڑھیں گے 40 سال کے بعد نبی ماننا پڑے گا. اگر تاریخ سے پڑھیں گے 40 سال کے بعد نبی ماننا پڑے گا. اگر تاریخ سے پڑھیں گے نبی کو ان پڑھ ماننا پڑے گا. کہ فرشتے نے کہا اقرا پڑھیے, کہا مجھے کچھ آتا ہی نہیں, میں نے پڑھنا کیا ہے. یہ ہے تاریخ, یہ ہے تاریخ. ہم جب بھی مانتے ہیں ہم حضور کو قرآنی رسول مانتے ہیں. آیت پڑھیے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے. رانا صاحب بہت قیمتی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوستو ہم تاریخی رسول نہیں مانتے, ہم قرآنی رسول مانتے ہیں. ہم شان رسالت تاریخ سے نہیں پڑھتے, قرآن سے پڑھتے ہیں. تاریخ سے پڑھیں گے جبریل سرجن بن جائے گا. تاریخ سے پڑھیں گے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے گا, جبکہ عیسیٰ آتے ہی نبی. عیسیٰ ماں کی گود میں نبی. جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے اس کو 40 سال کے بعد نبی ماننا پڑے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں, حاجی صاحب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے شیعہ شان رسالت بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ سنی بھی شان رسالت بیان کرتے ہیں. سنی ہماری جان ہے. خبردار کوئی کہے کہ شیعہ سنیوں کو پسند نہیں کرتے. میں کہتا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں جو سنی ہی نہیں. سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پہ عمل کرے. سب سے بڑی سنت ہے من کنت مولا ہو. دوستو کہا جاتا ہے شیعہ شان رسالت بیان نہیں کرتے. فرق اتنا ہے سادے مسلمان تاریخ سے شان رسالت بیان کرتے ہیں. تاریخ کہتی ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. تاریخ کہتی ہے جبریل سرجن ہے. میں نے ساری بات نہیں پڑھنی, جبریل سرجن ہے. دوستو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں. معصوم وہ ہوتا ہے جس میں نقص نہ ہو, جس کا سینہ چیر کے کوئی چیز نکالی جائے پھر کوئی ڈالی جائے. اس کا مطلب ہے جو پہلے تھی سینے میں وہ نقص تھا. اس کا مطلب ہے وہ نقص تھا جو نکالا گیا ہے, کوئی خوبی تھی جو ڈالی کی ہے. اسی لیے
لیے ہم حضور کو تاریخی رسول نہیں مانتے. ہم حضور کی شان بیان کرنی ہو تو ہم قرآنی رسول کو مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے گا. اچھا قرآنی رسول مانتے ہیں؟ او شیعو قرآنی رسول مانتے ہو تو پھر قرآن سے تو رسول کی سیرت پڑھو نا. قرآن سے تو رسول کی فضیلت پڑھو نا. وہ تو پڑھ کے سناؤ نا. سنو پھر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں قرآن سے سید الانبیاء کی شان پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے نبی الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے. بے سے بشیرم و نذیرہ ہے. تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم کے مصداق ہے. سے ثم اورثنا کے مصداق ہے. جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے. ہے سے حامی و سجدہ ہے. ہے سے ختم النبیین ہے. دال سے داعین اللہ باذنہ ہے. زال سے ذالک الکتاب لا ریب کتاب میں ان کی نعت ہے. رے سے رحمت للعالمین ہے. زے سے زینت الدارین ہے. سین سے سراجا منیرہ ہے. شین سے شاہدا مبشرا و نذیرہ ہے. سواد سے صراط مستقیم ہے. سواد سے ضحیٰ ہے. دوئے سے طٰہٰ ہے. زوئے سے ظالمین پہ لعنت کرنے والے ہیں. عین سے علم مفاتیح الغیب کے مصداق ہے. عین سے غیب السماوات والارض کے مصداق ہے. فیسے فاسعلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کے مصداق ہے. کاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے مصداق ہے. کاف سے کونوا مع الصادقین ہے. لام سے لولا لما خلقت الافلاک کے مصداق ہے. میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے مصداق ہے. لام سے لولا لما خلقت الافلاک کے مصداق ہے. میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے مصداق ہے. نون سے نور السماوات والارض کے مصداق ہے. واو سے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق ہے. ایسے حالات ہین من الدار کے مصداق ہے. یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کے مصداق ہے. رسول کو مانتے ہیں. جو کچھ قرآن بتاتا جاتا ہے ہم رسول کو مانتے جاتے ہیں. جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر بچے پوچھیں یہ کیا پڑھتا رہا ہے، بچوں کو بتانا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے میں آیتیں ملاتا رہا، مڑ کے دیکھا تو نعت نبی بن گئی. آیتوں سے میں آیتیں ملاتا رہا، مڑ کے دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تذکرہ ہوا اس نے سرکار کا، والشمس پڑھ دیا والقمر کہہ دیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. نعرہ
یہ ذکر سلامت، آپ سلامت، آپ کی نسل سلامت، آپ بھی سلامت رہیں۔ تشکر۔ قبولیت کا وقت ہے، خصوصی دعا کرو جو بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں اس سے جا کے پوچھو۔ رات کو بچے کے رونے کی آواز ڈسٹرب کرے تو بڑے گھرانے ہیں جو اس رونے کی آواز کو ترستے ہیں، جو ترستے ہیں۔ شادی بچوں کو لے کے آتے ہیں، انگلی پکڑ کے مجلس میں لاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو بتاتے ہیں بیٹو ہمیں بھی کوئی لے کر آتا تھا، جب ہمیں کوئی لے کر آتا تھا تو مسلسل لانے کا اثر یہ ہے کہ یورپ میں ویکینڈ پہ بھی ہم مجلس میں جاتے ہیں۔ بچوں کو سمجھ آئے نہ آئے ان کو لے کے آؤ، ان کے تحت شعور میں چیز چلی جائے گی کہ جب میں بچہ تھا بابا مجھے لے کے جاتے تھے، ماما مجھے لے کے جاتی تھی۔ میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں دوستو، میرا پہلا بیٹا 12 سال کے بعد خدا نے مجھے دیا۔ نارووال میں معاشرہ پڑھ رہا تھا، صبح 7:30 بجے، 7 محرم تھی۔ میں نے کہا میرے اللہ کتنے عزادار بچوں کے ساتھ آئے ہیں، مجھے بھی ایک عزادار دے دے۔ اسی سال میرے مالک نے کرم کر دیا۔ اس گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی خالی نہیں جاتا۔ ہمارے مانگنے میں فرق ہے۔ آپ کی آنکھیں برس گئی، ٹائم بہت ہو گیا۔ عزاداروں رونے والوں، آپ نے واٹس ایپ گروپ میں فہرست دیکھی ہوگی یا انتظامیہ نے بتا دیا ہوگا کہ کل تو بنی ہاشم کے شہداء کی شہادتیں شروع ہو جانی ہیں۔ کربلا کے میدان میں اصحاب حسین کا بڑا مقام تھا، بڑی شان تھی۔ یہی وجہ ہے حسین کہا کرتے تھے نانا نانا جیسے صحابی اللہ نے مجھے دیے ہیں تجھے نہیں دیے، اس لیے اے نانا جب ضرورت ہوتی تھی آپ بلاتے تھے، وہ مرضی کرتے تھے۔ آج شب عاشور کو میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، کل آپ نے شہید ہو جانا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں واپس جائیں گے۔ عزادارو، اصحاب امام حسین کا بڑا رول ہے کربلا کے میدان میں، بڑا رول ہے، بڑا رول ہے۔ 2 دفعہ اور کہوں پھر بھی بڑا رول ہے۔ عزادارو، وقت نہیں ہے، دن تھوڑے ہیں، اصحاب کا ذکر زیادہ ہے۔ آج میں اس صحابی امام مظلوم کربلا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاکستان میں بہت کم شہادت پڑھی جاتی ہے، انڈیا میں یہ شہادت پڑھی جاتی ہے۔ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ جب اصحاب محمد کی، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی لسٹ آپ دیکھیں گے تاریخ میں، اس میں آپ کو ایک نام ملے گا، مسلم ابن اوسجا۔ یہ حبیب کے دوست تھے، ہم سنگ تھے، امام حسین کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ 80 سال سے زیادہ ان کی ایج تھی۔ عزادارو، آج میں مسلم ابن اوسجا کی مصیبت کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے اس طرح گریا کرو جس طرح حسین چاہتے ہیں۔ صبح عاشور کو بغیر کسی تمہید کے میں نے مصاحب کے جملے شروع کر دیے ہیں۔ روز عاشور کی صبح کو عمر سعد نے پہلا تیر چلایا خیام حسینی کی طرف سے کہ یزید سے مجھے پہلا انعام ملے۔ اللہ اکبر، سمجھ کے رہو گے بڑی عبادت ہوگی۔ پہلا تیر چلایا کہ پہلا انعام ملے۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے پہلے تیر کا چلنا تھا، تیروں کی برسات شروع ہوئی۔ جب تیروں کی برسات شروع ہوئی ہے نا، ابو سمامہ سداوی، یہ میرے مولا حسین کے صحابی ہیں، نمازی صحابی ہیں۔ عزاداروں رونے والوں، اس ابو سمامہ کی شہادت ہی امام حسین علیہ السلام کی ظہر کی نماز کو بچاتے بچاتے شہادت ہوئی ہے۔ بچاتے بچاتے سامنے کھڑے ہو کے تیر لے رہا ہے کہ زہرا کا لال نماز پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں اس کا تیر کھانا ہی اصل میں نماز تھی۔ بس عزاداروں، رونے والوں،
ابو سمامہ کہتے ہیں برائر قریب آؤ، دیکھا ہے تیروں کی برسات جا رہی ہے علی کی بیٹیوں کے خیموں کی طرف، سب صحابیوں کو جمع کرو، کوئی ایسا طریقہ بنائے ایک تیر بھی خیمے کی طرف نہ جائے۔ عزادارو، رونے والو، آپ عادی نہیں ہیں یہ مصیب سننے کے، آپ نے یہ مصیب بہت کم سنا ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں تاریخ جا کے پڑھ لینا۔ آج کل تو تاریخ دیکھنا بڑی آسان ہوگی ہے، ادھر ہی آپ گوگل پہ جب چیک کریں گے آپ کو یہ مصیب ملے گا۔ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت بڑی پردرد شہادت ہے۔ رونے والو، جب برائر کو آواز دی نا، سارے اصحاب حسین نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، جن کے پاس گھوڑے موجود ہیں وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے بطول کی بیٹیوں کے خیموں کے ارد گرد حلقہ بنا لیں، دو گھوڑوں کے درمیان جو جگہ بچ جائے، جن کے پاس سواری نہیں، پیدل آئے ہو، امام کی مدد کرنے کے لیے، امام کی نصرت کرنے کے لیے جو پیدل آئے ہو، دو گھوڑوں کے درمیان جو خالی جگہ بچ جائے وہاں پہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ جو تیر آئے اس کو ہم برداشت کریں، زینب کے خیمے کی طرف نہ جائے۔ بس آپ کی آنکھیں برس گئیں۔ دو جملے اور سن لو، عزاداروں کے برسات ہوتی رہی، تیر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کے بیٹے نے کہا کہ میں دیکھوں میرے اصحاب کا کیا حال ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، مظلوم کربلا ایک ایک صحابی کی خیریت پر معلوم کرتے کرتے جب پہنچے نا اس جگہ پہ جہاں پہ مسلم ابن اوسجہ تڑپ رہے تھے، قریب آ کے آئے زہرا کے لال نے کیا کیا، مسلم ابن اوسجہ کے سر کو اٹھا کے علی کے بیٹے نے اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ عزاداروں، ساتھ ساتھ چہرہ صاف کر رہے ہیں، اتنے میں حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں حبیب، مسلم معلوم ہوتا ہے تیری زندگی کے لمحے تھوڑے رہ گئے ہیں، خیمے میں تیری بیوہ بھی ہے، تیرا بیٹا بھی ہے، اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر، میں تیری بیوہ کے خیمے میں یہ وصیت پہنچا دوں گا۔ عزاداروں، رونے والوں، سنو گے مسلم نے کیا وصیت کی ہے؟ کہتا ہے، روتا بھی جاتا ہے، کہتا بھی جاتا ہے، تاریخ کے جملے ہیں کہ زخمی اتنا تھا کہ ہاتھ سے اشارہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاریخ کے لفظ ہیں، مسلم ابن اوسجہ نے اپنے آنکھ سے اشارہ کیا میرے مولا مظلوم حسین کی طرف اور کہتا ہے، حبیب بیوہ زوجہ کے لیے کوئی وصیت نہیں، زوجہ کے لیے کوئی وصیت نہیں، بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں، اسی کا بہذا حبیب میں تجھے وصیت کرتا ہوں، جب تک تیری زندگی ہو میرے آقا حسین کا خیال کرنا، میرے آقا حسین کا خیال کرنا، بس یہی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، رونے والوں، ہائے تاریخ کے عجیب جملے ہیں، دو شخصیتوں کے دو جملے ہیں، ہائے ایک جملہ میرے مولا حسین نے کہا ہے، ایک جملہ مسلم ابن اوسجہ نے کہا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بطول کے بیٹے نے کہا، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر یہ صدا بلند ہوئی، آئے حسین نے دیکھا، اصحاب حسین کے خیموں سے ایک چھوٹا سا
کم سن بچہ ہے جو دشمن کی فوج کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اسی مظلوم کا بیٹا ہے, اسی مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہے. دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فوج کی طرف جا رہا ہے وہ کم سن بچہ. تاریخ کہتی ہے امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس بچے کو جلدی جلدی پکڑ کے لاؤ, اس کو واپس لے کر آؤ. عزادارو, جب حبیب ابن مظاہر پکڑنے کے لیے گئے ہوں گے, محبت سے دلاسے دیے ہوں گے, تماچے تو نہیں مارے ہوں گے, تماچے تو نہیں مارے ہوں گے, دلاسے دیں گے. جب واپس لائے, حسین کہتے ہیں آئے کس کی نشانی ہو؟ جب پوچھا کس کی نشانی ہو, وہ بچہ اشارہ کرتا ہے اے میرے آقا حسین جو آپ کے قدموں میں تڑپ رہا ہے, میں اسی کا بیٹا ہوں. زہرا کا لال کہتا ہے واپس چلے جا, تیری ماں تیرے سہارے زندہ رہ جائے گی. عزادارو, یہ سننا تھا, یہ سننا تھا. میرے آقا کی یہ آواز مسلم ابن اوسجہ کے خیمے میں پہنچی, چادر میں لپٹی ہوئی مستور باہر آئی, آگے کہتی ہے اے میرے آقا حسین میں نے خود تیار کر کے بھیجا, میں نے خود تیار کر کے بھیجا ہے. ہائے, آقا حسین کہتے ہیں تیرے لیے یہ مسلم کی قربانی بہت ہے, یہ مسلم کی بس 2 جملے اور سن لو عزادارو, یہ مسلم کی قربانی بہت ہے, لے جاؤ چھوٹے شہزادے کو اندر. بی بی کہتی ہے آقا آقا مسلم نے قربانی دی ہے اپنی طرف سے, مسلم نے قربانی دی ہے اپنی طرف سے, میرا بچہ قبول کیجئے میری طرف سے. آئے کربلا کی مائیں, کیا خوبصورت نوا لکھا ہے کسی نے, ماما کربلا دیا ماما, اور ماں کا دل کرتا ہے میرا بچہ بچ جائے. کربلا کی مائیں چاہتی ہے میرا بچہ بچ نہ جائے. بس عزادارو, اجازت ملی, اس کم سن بچے کو دشمن کی فوج کی طرف گیا. اب آپ نے خود اندازہ کرنا ہے 3 سالے بچے کا سر دشمن نے کیسے جدا کیا. سر جدا کر کے بغیرتوں نے مسلم کے خیمے میں پھینکا. آخری جملہ مات میں حسین ہو جائے گا. عزادارو, جب خیمے میں شہزادے کا سر گیا, آئے بچے کی ماں نے سر کو اٹھایا, بوسہ دے کے واپس میدان میں پھینک کے رو کے کہتی ہے او ظالمو, ہم جو چیز حسین پہ قربان کر دیتے ہیں ہم واپس نہیں لیتے. بعد میں حسین یا حسین یا